اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے فرقہ واریت کے اوپر چند ویڈیوز بنائی ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو، اور غالباً یہ آخری ہے اس سلسلے کی، وہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مسلمان فرقوں کا ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ مسلمان پہلے 2-3 بڑے فرقوں میں تقسیم ہوئے، سنی، خوارج، شیعہ، پھر ذکری، تو بعد میں ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے مختلف فرقوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلے گئے، اور ابھی تک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں آپس میں بغاوت اور پھوٹ اور تقسیم کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ لوگ ان چیزوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس طرح پھوٹ پڑ چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے، اور جو امت مسلمہ ہے وہ اصل میں ناپید ہو چکی ہے، اور صدیوں سے ناپید ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ندائے خلافت جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک ہفتہ روزہ رسالہ تھا، اس کا ایک سرورق ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ صدیوں سے ناپید ہے۔ پھر یہ جامعہ علوم اسلامیہ کا میگزین ہے یوسف بنوری ٹاؤن سے، اور اس میں بھی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ تمام امت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب ہے، اور یہ کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، میں نے صرف ایک جملہ پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں آخر میں اس کو دوبارہ یاد کراؤں گا آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر ذمہ داری اور کرپشن کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر سالانہ تبلیغی اجتماع میں مقررین جو ہیں تبلیغی جماعت والے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسراف اور بے حیائی کے باعث امت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، یعنی مختلف وجوہات بتا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے، جو آخرکار نتیجہ نکالتے ہیں، وہ یہی ہے کہ امت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، یعنی سارے مسلمان۔ پھر یہ ندائے خلافت کا ہی ایک اور شمارہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو تنظیم ہے، اس میں ایک مضمون میں وہ اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں لسانی، علاقائی، گروہی اور نسلی تعصب ہے، لیکن سب سے گہرا اور تباہ کن تعصب مسلک اور فرقے کی بنیاد پر ہے۔ آج مکمل طور پر من دیگرم تو دیگری، یعنی میں اور ہوں تو اور ہے کی صورتحال ہے۔ اس تعصب کی بنا پر سوشل بائیکاٹ بھی ہے اور قتل و غارت گری بھی ہے۔ تو اس میں بھی تفصیل کافی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہو چکے ہیں، سوشل بائیکاٹ اور قتل و غارت بھی اسی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ پھر یہ جنگ اخبار کا تراشا ہے آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اہل سنت کو متحد کر سکے۔ تو یہ اہل سنت بریلوی جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا جنگ اخبار کی ایک اور خبر میں کہ اہل سنت کی نمائندگی کرنے والی جمعیت علماء پاکستان 8 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یعنی ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ وہ جمعیت علماء پاکستان جو تھی وہ 8 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ حافظ سعید صاحب، امیر جماعت الدعوہ، آج کل تو گرفتار ہیں، وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فرقہ واریت امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرقہ واریت اور پارٹی بازی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان اسی چیز نے پہنچایا ہے، اور خود پارٹیاں بنا کر اور فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ حافظ صاحب۔ پھر یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کلمہ کو مشرک، یعنی ان کو جو سنی اور شیعہ ہیں ان کو کلمہ کو بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک ایکسپریس اخبار کی خبر ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی نیا ایک سیاسی اور مذہبی اتحاد بنایا جائے گا، یعنی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، اور اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن وغیرہ کو نیا سیاسی مذہبی اتحاد قائم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سب
اوپر کی باتیں ہیں. اصل میں اتحاد تو یہ ہے کہ کسی ایک کو مان لیا جائے اور اس کے ماتحت کام کیا جائے، لیکن یہ ایک دوسرے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپس میں ہی بغاوت ہوتی ہے تو دوسرے فرقوں سے کیا کرنا ہے. یہ انصار عباسی صاحب کا کالم ہے جس میں انہوں نے فرقہ واریت کے اوپر کافی اپنے افسوس کا اور غم کا اظہار کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا، جو احادیث ہیں، اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس غم کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اس وقت ہماری جو پہچان ہے وہ فرقہ واریت ہے اور وہ نفرت ہے جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے. یہ ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے پرانے چراغ، اور اس میں وہ سید سلیمان ندوی صاحب کی ایک تحریر، ایک خط پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں سے اجتماعی کام کرنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے. یعنی اجتماعی طور پر، اور اجتماعی جو کام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کسی ایک سربراہ کی سربراہی میں ہو، اس کی زیر نگرانی ہو، اس کی اطاعت میں ہو. تو وہ جب تک کوئی اطاعت کرنے والا ہوگا نہیں جس کی اطاعت کی جائے، تب تک اجتماعی کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے اوپر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اب آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ ان کا اعتراف ہے علماء کا بھی اور ججوں کا بھی، اور بہت سے ان الفاظ کے ساتھ اعترافات ہیں کہ امت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، پہلے میں یہ آپ کو آیت بتا دوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. خدا نے فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے، وہی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، خدا نے اس سے بچا لیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. اب مسئلہ یہ کہ خدا کیسے بچاتا ہے، اللہ نے کیسے بچایا ان کو. یہ بخاری کی جو حدیث ہے غزوات کے بیان میں یہ باب ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی، اور تم میں آپس میں دشمنی اور نااتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی، اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے غنی کیا. تو سامعین، بات یہ ہے کہ وہ حالات جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمائے، وہ حالات آج مسلمانوں پر پوری طرح وارد ہو چکے ہیں. اور یہ الزام نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے ان کے اعترافات رکھے ہیں، اور ان اعترافات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات وارد ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات سے، ان مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات کا راستہ کیا ہے. راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر آیات بیان کرتا ہے کہ کیسے بچایا. فانقذکم منہا، کیسے بچایا اللہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ذریعے بچایا. اس لیے میں اب اشارتاً یہاں پہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اب اس وقت بھی اگر مسلمان اس فرقہ واریت سے، اس آگ کے گڑھے کے کنارے پہ جو کھڑے ہیں، اس سے جو ان کا بچاؤ ہوگا، اس سے جو نجات ہوگی، وہ رسول کے ذریعے ہوگی. جب تک ایک رسول کو یہ مانیں گے نہیں، تب تک یہ اس مصیبتوں سے، ان حالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ روز بروز اسی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جلد از جلد اپنے زمانے کے نبی اور امام مہدی مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، خلافت احمدیہ کے ماتحت آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ان تمام مشکلات سے جو اس وقت ان میں وارد ہو چکی ہیں، ان کے اوپر وارد ہو چکی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم ہمیشہ کی طرح یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.